گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا سلسلہ جس موضوع پر ہے وہ ہے خرید و فروخت، یعنی تقریباً ہی ہر ایک کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق شرعی احکام ہیں وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیع و شراء یعنی خرید و فروخت سے متعلق ہمارے اس معاشرے میں بہت ساری ایسی صورتیں بھی رائج ہیں جو کہ ناجائز ہیں، جو کہ گناہ ہیں، حرام ہیں۔ ہمارے سلسلے میں اس حوالے سے بھی بات چیت کی جاتی ہے، اس کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ زبردست آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ پہلا سوال میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ مسجد میں خرید و فروخت کرنا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں معتکف کے لیے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے خرید و فروخت کرنا جائز ہے، ٹھیک، جبکہ سامان جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ لایا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور لایا گیا ہو تو اتنا ہو کہ جگہ نہ گھیرے، ٹھیک، اور یہ بھی اس قید کے ساتھ مقید ہے، یعنی اس شرط کے ساتھ مقید ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ ٹھیک، اگر تجارت کی غرض سے کر رہا ہے تو پھر تجارت کی غرض سے مسجد میں خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک، یعنی معتکف کو اجازت ہے وہ بھی ایک خاص صورت کی، اس کے علاوہ کسی کو بھی مسجد میں یا فنائے مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، فقہا نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اچھا، یہاں دو سوال میرے ذہن میں آئے۔ ایک تو یہ کہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے الحمدللہ نویت سنت الاعتکاف پڑھنے کی عادت ہے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کو بھی معتکف کہتے ہیں، تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ اس معتکف کا حکم ہے کہ جو سنت اعتکاف میں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نفلی اعتکاف والا ہوتا ہے، یہ تو باہر جا بھی سکتا ہے، صحیح ہے، تو جو سنت اعتکاف میں مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا ہے تو اب وہ اپنی حاجت اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے اس کو صرف اس ضرورت کے لیے اجازت ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ سامان مسجد میں نہ لائے، ٹھیک، اور ہاں اگر معمولی سا سامان ہے جو مسجد میں جگہ نہیں گھیرتا تو وہ رکھ سکتا ہے، صحیح، اگر اتنا زیادہ سامان ہے یا کوئی بڑا سامان ہے کہ جس سے مسجد کی جگہ گھر جاتی ہے تو وہ بھی اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ سنت اعتکاف کے لیے، یا کسی نے 1 مہینے کے اعتکاف کی نظر مان لی ٹھیک ہے، تو ان کو ضرورتاً اس کی اجازت ہے۔ جو نفلی اعتکاف میں ہے تو اس کو مسجد میں جو ہے وہ خرید و فروخت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے باہر جانا کوئی ناجائز بات نہیں ہے، صحیح ہے، اور ان کا بلا ضرورت نکلنا ان کے اعتکاف کو توڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، نفلی اعتکاف والا تو جب بھی چاہے مسجد سے بلا تکلف باہر جا سکتا ہے، تو نہ تو وہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرے، اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سودا مسجد میں لایا گیا اور وہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، یعنی جو بیچی جانے والی چیز ہے، مبیع یعنی بیچی جانے والی چیز مسجد کے اندر موجود ہو، یہ بھی ناجائز ہے،
اور اگر مبی موجود نہیں ہے، صرف مسجد کے اندر بیٹھ کر عقد ہو رہا ہے، صحیح، یعنی آپس میں چیز کہیں باہر رکھی ہوئی ہے اور یہ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، مسجد ہے یا فنائے مسجد ہے، یہ جائز نہیں ہے، صحیح، کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مساجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، صحیح، مساجد یہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، ٹھیک، تو جو یہاں مسجد میں آئے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے لمحات کو، اپنے اوقات کو خاص کرے۔ ٹھیک، اگر وہ مسجد میں بھی آ کر یہی دنیا داری کرے گا یا دنیا کے اس طرح کے کام کرے گا تو یہ مسجد تجارت کا مقام نہیں ہے، مسجد عبادت کا مقام ہے، ٹھیک، تو اس لیے اسے منع کیا گیا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ اگر مسجد میں کسی کو خرید و فروخت کرتے دیکھو تو یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس تجارت میں برکت نہ دے۔ اللہ، تو اس لیے کہ مسجد یہ وہ مقام ہے نہیں کہ جہاں پہ یہ کام کیا جائے، مسجد خالص عبادت کے لیے ہے، یہاں پہ بندہ نماز پڑھے، درس و بیان کرے، علم دین سیکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو جتنی عبادات کی صورتیں ہیں وہ یہ کرے، اور باقی جو دنیاوی عقود یعنی معاملات والی صورتیں ہیں تو وہ مسجد میں انجام نہ دے۔ اچھا، جیسے دعوت اسلامی کے الحمدللہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، ظاہر مسجدوں کے اندر ہی یہ وقت گزارتے ہیں، تو مدنی قافلے کی جو شرکا ہوا کرتے ہیں بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے کہ وہ خرید و فروخت والا معاملہ بن جاتا ہے، تو ان کو یہ چاہے وہ مدنی قافلے کے مسافر ہوں یا امام مؤذن ہوں یا خادم ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ حکم تو سب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، معتکف کے لیے صرف جو ہے وہ استثناء ہے، مخصوص صورت کے ساتھ استثناء رعایت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ مدنی قافلے کے مسافر بھی ہوں تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ جن لوگوں کا مساجد میں رہنا زیادہ ہوتا ہے صحیح، تو ان کو تو یہ احکام اور زیادہ سیکھنے چاہیے، صحیح، تاکہ وہ مسجد میں جب رہ رہے ہیں ٹھیک، تو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ناجائز ہو، صحیح، تو اس لیے یہ کہا گیا نا کہ اپنی حاجت اور ضرورت کے مسائل سیکھے۔ صحیح، تو جو مسجد میں رہتا ہے یا جس کا مسجد میں رہنا آنا جانا زیادہ ہے تو اس کو اس اعتبار سے مسائل اور احکام سیکھنے کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر زیادہ ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک تو یہ تھا کہ عین مسجد کے اندر یا فنائے مسجد کی آپ نے بتایا کہ وہاں پر اس طرح منع ہے، کسی کو وکیل بنانا کہ یار یہ پیسے دی اور یار میرے لیے چیز لے کر آ جائیں۔ ہاں، وکیل بنایا کہ میرے لیے باہر سے کوئی چیز خرید کر آ جائیں، اور جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، صحیح، تو اس صورت میں وکیل بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کیونکہ وہ جو وکیل جا کر خریدے گا باہر، صحیح، کہ باہر سودا کر کے اس کی حاجت اور ضرورت کی چیز لے کر اس کو پہنچا دے گا، صحیح، یا اس کے لیے جو ہے وہ سودا کر لے گا، تو اب جو خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ مسجد کے اندر نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح، اب اگر وکیل بھی مسجد کے اندر جا کر خرید و فروخت کرتا ہے تو بھی جائز نہیں ہوگا، صحیح، کہ یہ چاہے اصل کرے یا اس کا وکیل کرے، صحیح، فی نفسہ ہی مسجد یا فنائے مسجد میں جب شریعت نے منع کر دیا کہ خرید و فروخت ناجائز ہے صحیح، تو وہ وکیل کے لیے بھی ناجائز ہے، اصل کے لیے بھی ناجائز ہے، ٹھیک، لیکن وکیل بنانا ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو پہلے ہی ہمارا سوال تھا وہ بنا کے یعنی وہ خرید و فروخت کی جو شرعاً ناجائز ہے اس کی جائز صورت جو تھی وہ مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی، فقط معتکف کے لیے وہ بھی مخصوص صورت ہے، اس کے اندر اس کے لیے جائز ہے۔ اچھا، حضور ارشاد فرمائے کہ یہ تو خرید و فروخت کے حوالے سے مسجد کا آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں اور آنے کے بعد پرانے مجید جو شہید ہو رہے ہوتے ہیں یعنی جن کے اوراق وغیرہ بکھر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ درست کرتے ہیں اپنی مرضی سے، پھر اس کے بعد وہ اعلانات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا اور اس کی ہمیں اجرت دی جائے یا اس کا ہمیں معاوضہ دیا جائے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ یہ مسجد میں ہی ہوتا ہے یہ بھی۔ جی، جس طرح بیع و شراء مسجد کے اندر منع ہے، اسی طرح عقد اجارہ بھی مسجد کے اندر منع ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو مسجد کے اندر جلد بنانے کے لیے آتے ہیں وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ سارا کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اور ان واضح طور پر وہ پھر لوگوں کو اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو اس کی ہمیں اجرت دی جائے، تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیاوی کام ہے خرید و فروخت کی طرح۔ یہ اگر عقد اجارہ بھی ہو، یعنی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کرائے والا بھی معاملہ ہو کہ اجرت کے اوپر اسے کام کروایا جا رہا ہے، تو یہ طے کرنا بھی جائز نہیں ہے
اور جس طرح وہ لوگ طے کرتے ہیں وہ طے کچھ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی اجرت لوگوں سے وصول کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اجرت کے مجہول ہونے کی بھی صورت ہے۔ یعنی اگر کمیٹی ان کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ قرآن پاک درست کر لیں اور آپ لوگوں سے اس کی اجرت لے لیں، تو اب انہوں نے عقد اجارہ تو کمیٹی کے ساتھ کیا کہ ٹھیک ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ طے ہوا، لیکن اجرت طے نہیں کی کہ اجرت کتنی دی جائے گی، تو اس اعتبار سے بھی یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ ناجائز ہوتا ہے کہ اس میں اجرت طے نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد میں یہ کرنا اور عقد اجارہ یعنی کہ اجارے والا معاملہ، کرایہ داری والا معاملہ، یہ مسجد میں طے کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ یہ بھی دنیاوی معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو دوسری خرابی میں نے عرض کی کہ واضح طور پر وہ جو ہے وہ اجرت پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے، کمیٹی سے، بعض اوقات جب لوگوں سے نہیں ملتا تو کمیٹی سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کیا ہے آپ ہمیں اس کی اجرت ادا کریں، یا کمیٹی سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم آپ سے نہیں لیں گے، ہم یہ صحیح کر لیں گے، اجرت ہم لوگوں سے لے لیں گے، تو یہ صورت دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مساجد کے حوالے سے پتہ چلا کہ شریعت کے کیا احکام ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ حامد علی اطاری بات کر رہا ہوں سعد آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو میں ابھی مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو 2 رکعت پوری ہو گئیں، ایک سائڈ سلام پھیر دیا اور دوسری سائڈ جو ہے وہ سلام پھیرا، ساتھ ہی یہ ذہن میں آیا کہ یہ جو نماز میں تیسری رکعت نہیں پڑھی تو میں فوراً کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت جو ہے پوری کر کے سجدہ صاف کر کے نماز پوری کرا دی۔ کیا یہ نماز درست ہو گئی یا اس میں کوئی کمی رہ گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ منیر احمد بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، زکوٰۃ کہاں سے، کتنے پیسے ہو بندہ دے سکتا ہے، موجود ہو پیسے دے سکتا ہے؟ اور میں ایک سرکاری ملازم ہوں، اپنا گھر بھی ہے، اس میں اپنے گھر پر زکوٰۃ ہو سکتا ہے، نہیں پرسنل گاڑی بھی ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز 2 کے بعد سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہو گئے، سجدہ صاحب بھی کر لیا، آپ ارشاد۔ اس کی وضاحت نہیں تھی کہ انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی یا خود پڑھی ہے، ٹھیک، دونوں صورتوں کا حکم بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور ان کی کوئی رکعت نکل گئی تھی اور امام کے پیچھے یہ ادا کر رہے تھے، اب امام نے سلام پھیرا اور انہوں نے بھی یہ سمجھ کر کے ان کی نماز مکمل ہو گئی، صحیح، یا یہ سمجھ کر کے مجھے بھی سلام پھیرنا ہی ہے امام کے ساتھ، تو یوں جان بوجھ کر اگر انہوں نے سلام پھیرا کہ مجھے بھی سلام پھیرنا ہے، تو اس صورت میں تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر انہوں نے بھول کر پھیرا ہے کہ جیسے اچانک جو ہے وہ امام سلام پھیرتا ہے تو بندہ بھول کر بعضوں کا سلام پھیر دیتا ہے، تو اگر امام کے ساتھ فوراً انہوں نے سلام پھیرا ہے اور بعد میں ان کو یاد آیا ہے کہ میری تو ایک رکعت رہتی ہے، ٹھیک، اور اس صورت میں انہوں نے کھڑے ہو کر اس رکعت کو مکمل کر لیا ہے، تو اب سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بغیر سجدہ صاحب کے ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر یہ اپنی اکیلے پڑھ رہے تھے اور بھول کر ایک طرف انہوں نے سلام پھیر دیا اور پھر اس کے بعد یہ کھڑے ہو گئے یاد آنے پر اور سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کر دیا تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔ ٹھیک، ہمارے حامد بھائی کی نماز درست ہو گئی، مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ کس طرح فرض ہوتی ہے؟ سرکاری ملازم ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کس طرح زکوٰۃ دیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اولاً تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ صاحب نصاب ہونے کی جو تعریف فقہا نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت سے زائد مال، جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر یعنی قیمت کے برابر ٹھیک، اس کے پاس نقدی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ان کے پاس مال تجارت ہے، تو اب یہ صاحب نصاب ہو گئے۔ صحیح، اور جب یہ صاحب نصاب ہوں گے تو اس صورت میں ان کا سال شروع ہو جائے گا۔ صحیح، جب سال نصاب صاحب نصاب ہونے کے بعد جب سال مکمل ہو جائے گا اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ واجب فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے کہ اولاً صاحب نصاب اور پھر اس کے اوپر سال گزرے اور اس صورت میں زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہو جائے گی۔
اور ایک صورت زکوٰۃ کے صاحب نصاب ہونے کی وہ یہ کہ چرائی کے جانور بھی ہوتے ہیں صحیح، اور ان کا اپنا ایک مخصوص نصاب بیان کیا گیا ہے۔ اب ان کا یہ سوال تھا کہ کسی کے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، صحیح، تو ان کے سوال کا ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے صحیح، اور اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ صحیح، دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ ان کا ذاتی گھر بھی ہے، صحیح، تو ذاتی گھر ہونے کے اوپر جو رہائش کے مقاصد کے لیے گھر ہوتا ہے تو وہ حاجت اور ضرورت میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، اسی طرح جو گاڑی ان کے پاس ان کے استعمال کے لیے ہے وہ بھی ان کی حاجت اور ضرورت میں شامل ہے، صحیح، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح، تو حاجت اور ضرورت سے زائد اگر ان کے پاس سونا 7.5 تولے ہے یا چاندی 52.5 تولے ہے یا اس کی قیمت جتنی نقدی موجود ہے یا اس کی قیمت جتنا مال تجارت موجود ہے، صحیح، تو اب یہ صاحب نصاب ہوں گے اور سال گزرنے کے اوپر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خرید و فروخت سے متعلق ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک ناجائز صورت بیان کی گئی، یعنی مسجد میں خرید و فروخت کے حوالے سے جو جائز صورت تھی اس کو بھی بیان کیا گیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر کاروبار کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ بولی لگائی جاتی ہے، یعنی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی چیز سامنے ہوتی ہے، اس کی بولی لگاتے ہیں، تو کچھ افراد آ کر بولی کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، بولی کو بڑھانا؟ ایسا کرنا ممنوع ہے، یعنی یہ بیع کی مکروہ صورتوں میں سے ہے، اچھا، جس کا حکم یہ ہے کہ منع ہے۔ جو بولی بڑھانے والا ہے اگر تو وہ اس لیے بڑھا رہا ہے کہ چیز کی ایک واجبی قیمت، جیسے فرض کے 50 روپے کی چیز ہے، صحیح، خریدار اس کے 50 روپے دے رہا ہے، دے رہا، لیکن یہ اس کی قیمت زیادہ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اب بولی لگاتا ہے۔ صحیح، تو اب جو قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگائی جاتی ہے صحیح، کہ واجبی قیمت سے زائد، یا یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی شخص کو خریدنا نہیں ہوتا ہے مال، صحیح، کہ میرا مقصود بولی دینے سے مال خریدنا نہیں نہیں ہے، بلکہ میرا مقصود بولی دینے سے مال کی قیمت بڑھانا ہے۔ بڑھانا ہے، تو اس طور پر جو بولی دی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح، حدیث پاک میں نہا عن النجش، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بولی لگانے سے منع کیا۔ ٹھیک، عام طور پر بعض دکانداروں کی بھی یہ ترکیب ہوتی ہے کہ اپنے ہی لوگ جو ہے وہ مخصوص ہوتے ہیں، مخصوص لوگ کھڑے کر دیتے ہیں، تو اب ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے، طے کر دی جاتی ہے، تو وہ اس قیمت سے زیادہ جو ہے اوپر بولی لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا مقصود اس چیز کو خریدنا نہیں ہوتا بلکہ اس چیز کی قیمت بڑھانا ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت جو خریدار ہوتا ہے اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس میں دھوکے کی صورت پہ جا رہی ہے کہ ایک مسلمان کو ضرر دیا جا رہا ہے، دھوکے والی صورت ہے کہ دھوکے کے ذریعے قیمت بڑھوا کر اس سے یہ خریداری کروائی جا رہی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بولی کے فعل کو جو ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اب اگر کوئی خرید لیتا ہے تو یہ بیع نافذ ہو جائے گی، لیکن جنہوں نے یہ قیمت بڑھوائی ہے تو انہوں نے یہ درست نہیں کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ تو یہ صورت ہے کہ جب خواہ قیمت بڑھانے کے لیے خریدنا نہیں ہے، قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگائی جا رہی ہے۔ ایک بولی لگانے کی دوسری صورت بھی ہوتی ہے کہ چیز کی قیمت جو ہے وہ فرض کیا کہ جو خریدار بتا رہا ہے وہ واجبی قیمت سے بھی کم ہے، چیز 50 روپے کی، وہ بولتا ہے میں 30 روپے کی دوں گا۔ اب اگر کوئی مسلمان اس لیے بولی دیتا ہے کہ اس چیز کی قیمت کم از کم اس کی واجبی قیمت تک پہنچ جائے، تو فرمایا یہ جائز ہے، بلکہ یہ تعاون ہے اس مسلمان کے ساتھ جس کی یہ چیز ہے، تو اس صورت کو ناجائز نہیں بولیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی چیزوں کی بولی لگائی کہ انصار میں سے ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی، طلب کی، سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، میرے گھر میں جو ہے وہ ایک کمبل ہے جس کے آدھے کو ہم نیچے بچھاتے ہیں اور آدھے کو اوپر اوڑھتے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پیالہ ہے
اس پیالے کو ہم جو ہے وہ پانی پینے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں آپ لے آؤ. اللہ. وہ دونوں چیزیں لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اپنے دست مبارک میں پکڑا یا لیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی بولی لگائی. صحیح. فرمایا کہ کون لے گا. تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 1 درہم کے بدلے میں یہ دونوں چیزیں مجھے دے دیں. اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زائد میں کون خریدے گا. تو دوسرے شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں 2 درہم میں ان کو خریدتا ہوں. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں 2 درہم میں ان کو عطا کر دی. تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ بعض اوقات بولی اس لیے بھی لگائی جاتی ہے کہ چیز کی قیمت زیادہ طلب کی جائے, اور وہاں پہ مقصود دھوکہ دینا نہیں ہوتا ہے, اور وہاں پہ بیچنے والے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں اس قیمت پر نہیں دیتا, آپ تھوڑی اس سے زیادہ لگائیں. تو اب جو لگا رہا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے لگا رہا ہوتا ہے. جو ممانعت ہے, جس سے منع کیا گیا ہے, وہ صورت ہے کہ جب کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھائی جائے تاکہ وہ ان کے دام میں پھنس جائے. اور بازاروں میں مارکیٹوں میں عام طور پر اس طرح کی ترکیبیں ہوتی ہیں کہ اپنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ قیمت بڑھا کر ایک جگہ پر جا کر روک جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو دے دیں. اب وہ جو بولی لگا چکا ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے اور وہ زیادہ داموں وہ چیز خرید لیتا ہے. حدیث کے ناظرین, بولی کے حوالے سے آپ نے سن لیا کہ اس کے اندر جو خراب صورتیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں. آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الماجد اتاری مریض سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ مساجد میں آتے ہیں قرآن مجید کی جلدیں وغیرہ کرانے کے لیے, تو وہ بے نہیں کرتے, کچھ طے نہیں کرتے, لیکن لوگ اعلان نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن کا ایک 110 روپے یا 310 روپے جو بھی ہے, لیکن لوگ ان کو ایک عزیز کے طور پر قرآن پاک کا دیتے ہیں, بس آپ میں قرآن رکھتے نہیں ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ جتنے پیسے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ 1000-2000 کمیٹی کو دے دیتے ہیں, ہم مسجد کے لیے دیں گے اور فی سبیل اللہ سب کچھ رکھیں گے. تو کیا اس طرح ان کو شرم مسجد میں اجازت دی جائے گی یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیرا. آمین. ویسے اس پر بات تو ہو گئی, مزید انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے. موبائل فون میں جو قرآن پاک رکھتے ہیں اس میں احتیاط کرنا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس موبائل فون کو زمین پر رکھ سکتے ہیں یا بغیر وضو بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور پینٹ کے پاکٹ میں اس کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران انصاری ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ عورتیں قبرستان اور مزار پر جب جاتی ہیں تو ان کا جانا منع کیوں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی جلدیں جو کمیٹی بھی کچھ اپنا رکھتی ہے نا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں جس طرح خرید و فروخت منع ہے, صحیح, اسی طرح مسجد میں اجارہ کرنا بھی منع ہے. ٹھیک ہے. اگر کمیٹی جائز طریقے سے بھی اجارہ کرے تو وہ مسجد یا فنائے مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. دوسری صورت, جو جلد بنانے والے آتے ہیں, صحیح, اور وہ جلد بناتے ہیں اور وہ پھر لوگوں سے طلب کرتے ہیں, تو آپ نے یہ سوال کیا تھا. ٹھیک. تو اس صورت کو یہ بولا گیا کہ وہ واضح طور پر فی سبیل اللہ نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے. وہ لوگوں سے اس کی اجرت طلب کرتے ہیں. صحیح. تو لہٰذا یہ معاملہ بھی کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. کہ نہ تو یہاں پہ اجرت معلوم ہے کہ کتنی اجرت لیں گے, صحیح, اور پھر وہ جو اجارے کا کام ہے وہ وہیں پہ بیٹھ کر کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ بھی کار دنیا ہے, اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ کمیٹی کو کس طور پر دیتے ہیں, یہ ایک تیسری بات ہے. کمیٹی کس بات کی حقدار ہوگی؟ انہوں نے لوگوں سے اجرت لی ہے. اب وہ لوگوں سے لیا ہے کہ ہمیں دیں, اب کمیٹی والے یہ بولتے ہیں کہ آپ بھی لیں ہمیں بھی دیں. تو ان کا یہ مسجد کے اندر یہ معاملہ کرنا بھی جائز نہیں ہے,
اور پھر اس کے اندر ناجائز کی اور صورتیں بھی پائی جا رہی ہیں، ٹھیک، تو اس سے منع کیا جائے گا۔ موبائل فون میں جو قرآن مجید رکھا جاتا ہے اس کی احتیاطیں بھی ارشاد فرمائیں، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، پینٹ میں جیب جو ہے پیچھے ہوتی ہے وہاں اس کو رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، سافٹ ویئر جو موبائل کے اس کے اندر ہوتا ہے، میموری میں ہوتا ہے قرآن پاک، تو وہ جب قرآن پاک اسکرین پر کھلا ہوا ہو، صحیح، سامنے ہو، تو اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بے وضو اس کے اوپر ہاتھ نہ لگائیں، ٹھیک ہے، اور بقیہ قرآن پاک بے وضو ہونے کی حالت میں پڑھنے کی تو اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر غسل فرض ہے تو اس صورت میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس موبائل کو جس میں قرآن پاک ہے زمین میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح، جبکہ قرآن پاک کھلا ہوا نہ ہو۔ ٹھیک، یہ میموری کے اندر ہے، اس کو جیب میں رکھیں چاہے زمین پر رکھیں تو اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک، اور پاکٹ میں بھی رکھ سکتے، جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن پاک اسکرین کے اوپر کھلا ہوا ہے، صحیح، اب اگر اس کو زمین پر رکھیں گے، صحیح، یا اس کو جو ہے وہ اپنی پینٹ کی جیب میں رکھیں گے، صحیح، تو یہ بے ادبی والی صورت ہے۔ ٹھیک۔ عورتوں کا قبرستان جانا، مزار پہ جانا کیوں منع ہے؟ عورتوں کا قبرستان میں جانے کی ممانعت کی دو وجوہات بیان کی ہیں فقہا نے۔ ایک تو یہ ہے تقلیل ادب، ٹھیک ہے، یعنی عورتیں قبرستان میں جا کر ادب نہیں کر پائیں گی، ایک تو اس وجہ سے منع کیا ہے، اور دوسری تجدید حزن، ٹھیک ہے، یعنی کہ غم کا تازہ ہونا۔ صحیح، تو عورتوں میں چونکہ غم کا تازہ ہونے کی جو صورت ہوتی ہے، صحیح، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح، اب اگر کسی عزیز کی قبر کے اوپر، والدین کی قبر کے اوپر جائیں گی تو وہاں پہ رونا، چیخنا، چلانا ہوگا، صحیح، تو ان دو وجوہات کی بنا پر منع کیا۔ اور تیسری صورت جو اس وقت حالت ہے زمانے کی، صحیح، کہ عورتوں کا جو ہے وہ قبرستان میں جانا، اور قبرستان عموماً سنسان جگہوں پر ہوتے ہیں، صحیح، جہاں پہ جو ہے وہ عزت اور حرمت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، صحیح، تو اس فتنے کی وجہ سے بھی منع کیا گیا ہے کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں۔ اچھا، اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی تینوں صورتیں جو علت جو آپ نے بیان فرمائی ہم بھی یہ کر لیں گے، یعنی ادب بھی کر لیں گے اور حزن بھی پایا نہیں جائے گا، اور ساتھ میں کوئی مرد بھی ہوگا جہاں پر ویران قبرستان کی جو حفاظت والا معاملہ ہے، تو کیا اب جائز ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو شریعت کی ممانعت ہوتی ہے صحیح، وہ کسی ایک فرد کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پوری یعنی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اب صحیح، اس کا کوئی لحاظ کہ یہ کر پائیں گے تو یہ نہیں کر پائیں گے، صحیح، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی عورتوں میں یہ غالب ہے، صحیح ہے، تو جب غالب ہے تو حکم سب کے اوپر لگے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے سب کے لیے یہی ممانعت ہوگی۔ صحیح، اب اس کی یعنی کہ علت تو یہ بیان کی ہے صحیح، کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، تو اب بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بولے کہ نہیں میرا دل تو مضبوط ہے، صحیح، لیکن وہاں پہ جا کر کوئی ایسی صورت دیکھے تو صحیح، اس کو رونا آ جائے اور صحیح، وہاں پہ جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع صحیح، کر دے۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں، تو صرف علت کے اوپر نہیں، جو شریعت کا ممانعت ہوتی ہے، حکم کسی ہے، چیز سے منع ہوتا ہے، صحیح، اس کے پیچھے کافی حکمتیں ہوتی ہیں، صحیح، تو ان حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ صحیح، اور دوسری بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ قبرستان جا کر کرنا کیا ہے۔ صحیح، قبرستان جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک تو عبرت حاصل کریں، صحیح، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے مرحوم کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ تو مرحوم کے لیے اصالہ ثواب کے لیے قبرستان جانا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر میں بھی بیٹھ کر ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اور جہاں آپ قبرستان میں اصالہ ثواب کریں گے جس طرح وہ پہنچے گا، اسی طرح آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ اصالہ ثواب کریں تو میت تک اللہ کی رحمت سے وہ آپ کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً اس طبقے کو کہ جس طبقے کو شریعت منع کر رہی ہے، تو وہ اس کے پیچھے نہیں پڑے کہ اس کی علت چونکہ یہ ہے تو یہ میرے اوپر جو ہے وہ صادق نہیں آتی ہے، تو یہ تو میں سب اس طرح کر لوں گی تو لہٰذا میں چلی جاؤں۔ اب اس کی دیکھا دیکھی پھر دوسری یہ بولیں گے جب وہ جاتی ہے تو ہم کیوں نہیں جائیں۔ اچھا، اب وہ تو اس طرح والی کہ جو ضبط والی ہے، لیکن اس کی دیکھا دیکھی جانے والی وہ ضبط والی ہیں یا نہیں، تو اس لیے شریعت نے جس طبقے کو منع کیا ہے تو اس کو رک جانا چاہیے، اس میں کسی ایک دو
کے لیے کوئی خصوصیت والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، مزید کال کیجیے. محمد اشرف اتاری باور مدینہ کراچی سے. ابھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ بولی کے متعلق جو سوال ہوا تھا، تو اس میں اگر کوئی مسجد کی چیز ہو، اس میں اگر بولی بڑھا دی جائے تو اس میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد آصف اتاری یاد کر رہا ہوں سکر سے. میرا سوال یہ ہے، دارالفتہ اہل سنت میں ایک مسجد امام ہے اور وہاں مسجد ہے، مسجد میں کوئی نمازی نہیں آتے، تو امام صاحب دوسری مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. اس کا جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولی بڑھانے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ منع ہے، مکروہ ہے. اب مسجد کی کوئی چیز ہے جو خریدی جا رہی ہے، اس پر اگر کوئی اس طرح بولی لگانا منع نہیں ہے. صحیح. بولی لگانا کو منع نہیں کیا گیا. بولی کی اس صورت کو منع کیا گیا ہے کہ جس میں بولی لگانے والے کا مقصود قیمت بڑھانا، اور وہ بھی واجبی قیمت سے زیادہ دھوکہ دے کر قیمت بڑھوائے کہ تاکہ یہ اور آگے جو ہے وہ قیمت لگائے تاکہ اس کی قیمت اوپر چلی جائے. تو یہ صورت ممانعت کی ہے. وہ مسجد کے لیے کوئی چیز خرید رہے ہیں، ورنہ دیکھیں فی نفس ہی بولی کی تو حدیث پاک بیان کی نا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بولی لگائی. اس کو بیع من یزید کہا جاتا ہے، یعنی اور اس میں اضافے کے لیے جو بیع کی جاتی ہے، تھوڑا اور بولی لگائے. تو اب اگر اس میں دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، میری چیز ہے، اب میں اس میں بیچ رہا ہوں. اب ایک بندہ بولتا ہے میں 10 کی خریدوں گا، دوسرا بولتا ہے میں 15 کی خریدوں گا، تیسرا بولتا ہے میں 20 کی خریدوں گا. تو یہ بولی لگانے میں شرن کوئی ناجائز والا یا کوئی ممانعت والا پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ممانعت بولی میں اس وقت ہے کہ جب کوئی شخص اس لیے بولی لگائے کہ اس کی قیمت بڑھوا کر دھوکہ دے کر اس سے خریدوا دے. ٹھیک. اور اس جو بولی لگا رہا ہے اس کا مقصد خریدنا نہیں ہے، صحیح، بلکہ اس کا مقصد ہے قیمت بڑھوانا. ٹھیک. تو یہ والی صورت جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. اور ویسے اپنی ذاتی چیز ہو، مسجد کی چیز ہو، تو اس کے اوپر بولی لگوائی جا سکتی ہے. ٹھیک. امام صاحب جو ہیں وہ اکیلے ہیں اور کوئی مقتدی نہیں ہے، تو اب یہ کسی دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھیں؟ یہ اسی مسجد میں ہی نماز ادا کریں، کیونکہ اب مسجد کا حق یہ ہے کہ اس میں نماز ادا کی جائے. اور جب کوئی دوسرے مسلمان بھی نہیں آ رہے تو یہ یہیں پہ اذان دیں اور اس مسجد میں نماز ادا کریں، یہ دوسری مسجد نہیں جائے. صحیح. اور کوشش کریں نمازیوں کے اضافے جی نمازیوں کے اضافے کی کوشش کریں. اچھا، جس طرح ابھی آپ نے شاید فرمایا کہ جو بولی بڑھوائی جاتی ہے اور اس کے اندر دھوکے کی جو علت آپ نے بیان فرمائی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بولی سے ہٹ کر کسی کا سودا، جیسے بالخصوص فلیٹس میں، زمین میں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سودا خراب کر دیتے ہیں سامنے والے کا. ایڈوانس بھی اس نے دے دیا، پھر کوئی دوسری پارٹی آ جاتی ہے کہ یار میں آپ کو زیادہ دے دوں گا، حالانکہ اس کا سودا بھی ہو گیا. تو سودا خراب کرنا کیسا کسی کا؟ جی سودا خراب کرنا کسی مسلمان کا بنا ہوا سودا ہے، اس کو آ کر جو ہے وہ بگاڑ دینا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لیکن اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سودا بگاڑنا کس کو بولیں گے؟ صحیح. سودا بگاڑنا اس صورت میں ہوگا کہ جب دونوں فریقین یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا ٹھیک دونوں سودے کے اوپر راضی ہو چکے ہیں، یعنی جو ابتدائی باتیں تھی سب پوری ہو چکی. اب دونوں ایجاب و قبول کرنے والے تھے کہ سودا ڈن کرنے والے تھے. صحیح. کہ کسی تیسرے شخص کو پتہ چلا کہ بھئی اب یہ سودا ان کا طے ہو رہا ہے، تو اب وہ شخص آ کر جو ہے وہ بیچنے والے کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو نہ بیچیں. جیسے پوچھا جاتا ہے آپ کتنے کی چیز بیچ رہے ہیں، بولے 1 لاکھ کی، تو کہتا ہے میں آپ کو جو ہے 1.5 لاکھ روپے دے دوں گا. صحیح. تو اب جب سودا طے ہونے لگا ہے، بالکل ہونے جا رہا ہے، اب اس شخص کا آ کر بھاؤ لگا دینا اس کے اوپر اور اس کی قیمت بڑھا کر اس کو سودا سے پیچھے ہٹا دینا. اور ہمارے اس دور میں تو ویسے ہی جو ہے وہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تیسرا بندہ آ جائے، کوئی چوتھا بندہ آ جائے، جتنی زیادہ، بلکہ بیچ چکے ہوتے ہیں اور بعد میں بھی کسی بہانے سے کینسل کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر تیسرا بندہ ان کے سودے کو آ کر خراب کر دیتا ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یا اسی طریقے سے اگر سودا دونوں کے درمیان طے ہو چکا ہے، یعنی کہ ایجاب و قبول بھی ہو چکا ہے،
لیکن جیسے خریدار نے شریعت نے اجازت دی ہے خریدار کو بھی اور بیچنے والے کو بھی، اگر وہ چاہیں تو خیار شرط رکھ لیں، یعنی 3 دن تک یہ طے کر لیں کہ ہمیں 3 دن کا اختیار ہوگا، ہم سوچ لیں کہ ہم نے سودا تو ہو گیا لیکن مکمل جو فیصلہ ہے، پکی بات ہے، وہ 3 دن تک ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے اور 3 دن کے بعد بتائیں گے۔ اب سودا ہو چکا، خیار شرط لے لیا، فرض کیا کہ خریدار نے، اب یہ شخص خریدار کے پاس آتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کتنے کی خریدی ہے، وہ بولتا ہے میں نے 1 لاکھ کی خریدی ہے۔ اب اس کو ترغیب دلاتا ہے کہ تو نے بہت مہنگی خریدی ہے، میں آپ کو اس سے اچھی چیز جو ہے وہ اس سے کم پیسوں میں دے دیتا ہوں، یا اتنے پیسوں میں اس سے بہت اچھی چیز دے دیتا ہوں، تو یہ بھی سودا خراب کرنے والی صورت ہے۔ تو جو سودا خراب کرنے والی صورتیں ہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اور سودا خراب کرنے والی صورت کون سی نہیں ہے؟ ابھی یعنی کہ دونوں ایگری نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں، ایسی بات چیت چل رہی ہوتی ہے کہ مجھے چیز بیچنی ہے، میں نے اس کو بھی بولا ہوا ہے، اس کو بھی بولا ہوا ہے، چوتھے بندے کو بھی بولا ہوا ہے، تو اب اگر کوئی آ کر 5واں بندہ اس کی زیادہ قیمت لگا دیتا ہے تو یہ سودا خراب نہیں ہوا، کیونکہ کوئی اس کو ابھی خریدنے کے اوپر یا سودا ڈن کرنے کی طرف جا نہیں رہے تھے۔ تو یہ صورت اگر کوئی دوسرا آ کر اپنی قیمت بیان کرتا ہے اور وہ بیچنے والا اس کو دے دیتا ہے تو یہ خرابی والی صورت نہیں ہے۔ خرابی والی وہ 2 صورتیں ہیں جن کا بیان ہوگا۔ تو اس صورت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، اور ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ تو اس صورت سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس لیے اگر کوئی اس طرح آ کر کرتا ہے تو یہ بھی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کا یہ فعل ناجائز ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اس لیے سودا خراب نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اگر یہ کرے گا تو اس میں بہت ساری پھر ناجائز کی صورتیں آئیں گی، آپس میں کینہ پیدا ہوگا اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا، دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے شریعت نے منع کیا کہ جب سودا ڈن ہو چکا تو اب کوئی تیسرا بندہ آ کر ان 2 کے درمیان ان کے سودے کو خراب نہ کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خرید و فروخت سے متعلق گفتگو ہی یقیناً بہت زیادہ ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔